اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ محترم حضرات، تذکرہ چل رہا تھا غیروں کی طرف سے اسلام کے اوپر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات کے متعلق، اور اسلام کے احکامات کے متعلق شبہات جو بہت سے ایمان والوں کے دلوں میں بھی آ جاتے ہیں، ان سے متعلق اسلام کے اوپر اعتراضات شروع سے ہی ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ دراصل یہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو خالق کائنات کی طرف سے بھیجا ہوا مذہب ہے، اور خالق کائنات وہ ذات ہے کہ اس کی باتیں، اس کی حکمتیں ہمارے اس چھوٹے سے دماغ میں نہیں آ سکتی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام کے تمام احکامات کی حکمتیں ہمارے اس چھوٹے سے دماغ میں آ جائیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے کے سارے انسان کے فائدے کے لیے ہیں، وہ سارے کے سارے انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ ان کی حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ہمیں تو جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ حکم دیا گیا ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، بغیر کسی چیز کی حکمت کو جانے، بغیر کسی چیز کو دیکھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا اس پر عمل کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا، تبھی تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کہلائیں گے۔ ورنہ اگر غلام اپنے آقا سے ہر چیز کی حکمت معلوم کرنے لگے کہ آپ نے مجھے اس کام کے کرنے کا حکم کیوں دیا، آقا نے غلام سے کہا کہ بھائی فلاں آدمی کو 1000 روپے دے آؤ، فلاں کو 5000 روپے دے آؤ، فلاں کو 500 روپے دے آؤ۔ اب وہ اگر بیٹھ کر کے آقا سے سوال کرنے لگے کہ جی فلاں کو تو 5000 کا حکم دیا ہے اور فلاں کو 1000 کا، فلاں کو 500 کا، اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا کیا کہے گا؟ بھائی جتنا حکم دیا جا رہا ہے اتنا عمل کر، یہ معلوم کرنے کا تیرا حق نہیں ہے، تو غلام ہے تو بس غلام بن کے رہ، آقا مت بن۔ اس کی حکمت وہ آقا جانتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ہمیں ان کی حکمتیں تلاش کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے بہت سارے احکامات کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ نیز جتنے احکامات ہیں ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور پوشیدہ ہے، یہ الگ بات ہے، چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو اگر اس کی مصلحت ہمارے دماغ میں نہ آئے تو اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ آقا کے حکم کی مصلحت آقا ہی جانتا ہے، غلام اس کی مصلحت تک نہیں پہنچ سکتے۔ مثال کے طور پر اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے جیسے کہ 3 طلاق کے متعلق، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو اب اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اب وہ اس کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، نہ تو اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، نہ پہلے نکاح پر وہ عورت اس کے نکاح میں باقی رہ سکتی ہے۔ اب وہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے، کسی اور مرد سے نکاح کر لے، اب وہ مرد اس عورت کے ساتھ رات گزارے، اس کے ساتھ ہم بستری بھی کرے، پھر اگر اس کی مرضی ہو چھوڑنے کی تو وہ چھوڑ دے، آئی بات سمجھ میں؟ اور اب یہ پہلا شخص اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو اب بہت سے لوگ، بہت سے جو ہے دشمنان اسلام یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کتنا گندا مذہب ہے کہ ایک عورت کو کئی مردوں کے پاس جانے کا حکم دیتا ہے۔ کسی شخص کی بیوی ہے، پہلے وہ ایک مرد کے نکاح میں تھی، اب اس کو حکم دے رہا ہے کہ دوسرے کے پاس جاؤ، اس کے جب تک کہ وہ آدمی اس عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کرے گا تب تک وہ پہلے مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کتنا گندا مذہب ہے، اسلام کے حکامات کیسے ہیں، ان کی عورتیں تو حلالیں کرواتی ہیں۔ دراصل انہوں نے اسلام کے مقصد کو نہیں سمجھا، اسلام کا جو حلالے کا مقصد ہے اس کو نہیں سمجھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ جو حلالہ آج کے دور میں رائج ہے، شرط لگا کر کے حلالہ کرواتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی سے
کسی عورت کا نکاح کر دیا جائے جس کے شوہر نے چھوڑ دیا ہو، اور اسے یہ کہتے ہیں کہ تو کل کو اس کو چھوڑ دیا، کل کو جو ہے اس کو چھوڑ دینا، یا 1-2 دن کے بعد اس کو چھوڑ دینا، تو اس طریقے سے شرط لگا کر کے حلالہ کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ تبارک و تعالی حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے ان دونوں پر لعنت فرماتے ہیں۔ تو اس طریقے سے شرط لگا کر کے حلالہ کروانا یہ کیا ہے؟ بالکل حرام ہے، حرام۔ پہلی بات تو یہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ حلالہ کروانا جائز نہیں، حلالہ کیا نہیں جاتا بلکہ حلالہ تو ہو جاتا ہے۔ وہ عورت کسی اور مرد کے پاس رہی اور اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا یا اس نے چھوڑ دیا، اس کے ساتھ بھی بات نہیں بنی، تو اب پہلے مرد کے لیے یہ حلال ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہ حلالے کا حکم آیا کیوں؟ آیا کیسے؟ یہ آیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو عزت دینے کے لیے یہ حکم اتارا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا۔ جس کا دل چاہتا عورت کو اپنے گھر میں رکھتا، بیوی بنا کر کے لاتا، جب چاہتا اس کو چھوڑ دیتا۔ آدمی اپنی بیوی کو کوئی 3 طلاق دے رہا ہے، کوئی جو ہے 20 طلاق دے رہا ہے اپنی بیوی کو، اور پھر جو ہے 20 طلاق دے کر کے پھر رکھ لیا اس کو۔ تو اس طریقے سے عورت ایک کھلونا بنی ہوئی تھی، ایک کھلواڑ بنی ہوئی تھی، کوئی اس کی عزت نہیں، کوئی اس کی اہمیت نہیں، گویا کہ ایک سامان کی طرح، ٹیشو پیپر کی طرح تھی۔ جب اس سے دل بھر گیا اس سے جو ہے اس کو جو ہے اپنے گھر سے باہر نکال دیا، چھٹی کر دی۔ تو اسلام نے آ کر کے جو ہے سب سے پہلے تو 3 طلاق کی حد مقرر کی کہ اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دو گے تو زیادہ سے زیادہ صرف 3 طلاق دے سکتے ہو، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر 3 طلاق تم نے دے دی تو اب یہ تمہارے پاس نہیں رہ سکتی۔ دوسری بات یہ جو طلاق، یہ جو ہے حلالے کا جو حکم آیا ہے یہ اس وجہ سے آیا ہے تاکہ عورت کے اوپر ایک چھت قائم رہے، عورت کا کوئی ساتھ دینے والا ہو، اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہو۔ نکاح جو ہے یہ ایسا رشتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ نکاح کا جو رشتہ ہے یہ ساری زندگی قائم رہے، یہ کبھی بھی ختم نہ ہو، اور زندگی کے بعد آخرت میں بھی یہ رشتہ قائم رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلالے کا حکم فرمایا کہ جب شوہر کے سامنے یہ بات رہے گی، اس کے دماغ میں یہ بات رہے گی کہ اگر میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہوں تو یہ میری بیوی میرے نکاح سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی، اگر مجھ کو اسے دوبارہ رکھنا ہوگا تو اس کو کسی اور مرد کے پاس رات گزارنی ہوگی۔ جب شوہر کے دل میں یہ بات ہوگی، اس کے دماغ میں یہ بات ہوگی، تو وہ اپنی بیوی کو کبھی بھی 3 طلاق نہیں دے گا، یا دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا۔ کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ میری عزت کسی اور کے پاس جائے، یہ چاہتا ہے؟ کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ میری بیوی پر کوئی گندی نگاہ بھی ڈالے۔ تو جب شوہر کے دل میں یہ بات ہوگی تو پھر وہ اپنی بیوی کو 3 طلاق نہیں دے گا۔ جب اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا تو بیوی کے سر پر ایک سائبان ہوگا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا شوہر موجود رہے گا۔ اگر یہ 3 طلاق کا اور حلالے کا مسئلہ نہ ہوتا تو آج دیکھیں کتنی طلاقیں ہوتی ہیں، حلالے کے باوجود کتنی طلاقیں جو ہے ہم لوگ دیتے ہیں مسلمان۔ تو اگر حلالے کا حکم نہ ہوتا تو پھر دیکھیں کتنی طلاقیں ہوتی، دن رات طلاقیں ہوتی، دن رات عورتیں جو ہے اپنے ماں باپ کے گھر جاتی، بیٹھ جاتی، ان کے گھر اجڑ جاتے، بچے خراب ہو جاتے، ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہوتا۔ تو یہ حلالے کا حکم اس لیے دیا گیا۔ نیز یہ عورت یہ جو ہے شوہر کی عزت پر چوٹ لگانے کے لیے، شوہر کی عزت پر چوٹ لگانے کے لیے ہے۔ جو آدمی اپنی بیوی کو نہ رکھ سکتا ہو، جو آدمی اپنی بیوی کا خیال نہ رکھ سکتا ہو، جو آدمی اپنی بیوی کی دیکھ بھال نہ کر سکتا ہو، وہ اس قابل نہیں ہے کہ عورت اس کے پاس رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ جس نے تم کو 3 طلاق دے دی تو اب اس قابل نہیں کہ تم اس کے پاس رہو، اب تم کسی اور اچھے آدمی کو تلاش کر کے اس کے پاس رہو۔ یہ اس لیے دیا گیا ہے۔ تو حلالے کے اندر جو بیوی ہے اس کی دیکھ بھال ہے، اس کی حفاظت ہے، اس کی عزت ہے۔ لیکن جو آج کل حلالے کا طریقہ رائج ہے یہ جو ہے بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ حلالہ کیا نہیں جاتا بلکہ حلالہ تو ہو جاتا ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ حلالے کی حکمت کیا ہے؟ حلالے کی حکمت یہ ہے، اس طریقے کے بہت سارے احکامات ہیں، اس طریقے کے جو ہے بہت سارے احکامات ہم خود دنیا کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر
ایک شخص آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ بھائی ہمارا جو داماد ہے وہ اپنی بیوی کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، تو جو ہے پنچوں نے جو ہے یہ حکم لگایا کہ اگر اب کے یہ پریشان کرے گا، اگر یہ شوہر اپنی بیوی کو اب پریشان کرے گا تو اس کے لیے ایک سزا طے کی۔ وہ سزا کیا تھی؟ سزا یہ تھی کہ بھائی اس کے گلے میں ہار پہنا کر کے پورے محلے میں گھمائیں گے۔ دوسری چیز یہ طے کی کہ بھائی اس سے تھکوا کر کے اس کو کہیں گے کہ اس کو چاٹ۔ تو جو ہے یہ جو دو سزائیں انہوں نے مقرر کی، وہ کس لیے مقرر کی؟ تاکہ شوہر اپنی بیوی کو پریشان کرنے سے باز رہے۔ اب اگر کوئی یہ کہنے لگے بھائی کتنے گندے لوگ ہیں، ایک آدمی کے گلے میں ہار ڈالیں گے، اس سے جو ہے تھوک کو کیا کریں گے؟ چٹوائیں گے، تو وہ کہنے والے ہی بیوقوف ہیں۔ جنہوں نے سزا مقرر کی ہے ان کا مقصد تھوک چٹوانا نہیں ہے، بلکہ عورت کی کیا کرنا ہے؟ حفاظت کرنا ہے۔ جب اس آدمی کے سامنے یہ بات رہے گی کہ اگر میں نے اپنی بیوی کو پریشان کیا تو میرے گلے میں کیا ہوگا؟ چپل جوتے آئیں گے، اور مجھ کو اپنے تھوک کو خود چاٹنا پڑے گا، تو وہ اپنی بیوی کو پریشان کرنے سے باز رہے گا نہیں رہے گا؟ اسی طریقے سے شریعت نے یہ حکم جو ہے دیا کہ اگر تم اپنی بیوی کو 3 طلاق دو گے تو تمہاری بیوی کسی اور مرد کے پاس جا کر کے رہے گی۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ بھائی عورت سے کیا کروانی ہے؟ عیاشی کروانی ہے یا کسی اور مرد سے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ شوہر اپنی بیوی کی حفاظت کرے، اس کو کبھی نہ چھوڑے، اس کی دیکھ بھال کرے، یہ مقصد ہے اسلام کا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو جو ہے اس طریقے کے احکامات پر غیر لوگ اعتراضات کرتے ہیں اور خود ایمان والوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ان شکوک و شبہات کو اپنے دماغ میں پالتے رہتے ہیں اور ایک وقت حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ہمارے ایمان کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ حلالے کا جو حکم ہے اس کا مقصد یہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اسلام عجیب مذہب ہے، اسلام کسی چیز کو کہتا ہے کہ ناجائز ہے اس کو کھانا، اور کسی چیز کو کہہ دیتا ہے کہ یہ حلال ہے۔ بعض جانور ایسے ہیں کہ ان کے متعلق اسلام نے یہ حکم دیا کہ ان کو کھا سکتے ہو، اور بعض کے متعلق حکم دیا کہ ان کو نہیں کھا سکتے، جیسے کہ خنزیر ہے، سور ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے کہ حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مردار تمہارے لیے حرام ہے، خنزیر تمہارے لیے حرام ہے۔ خنزیر کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، نہیں کیا؟ بھینس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ بکرے کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ جب سب جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر یہ حکم کیوں ہے کہ ایک کو تو کھا سکتے ہو اور ایک کو نہیں کھا سکتے؟ یہ حکم کیوں ہے؟ پتہ چلا کہ اسلام مذہب کی کوئی لاجک نہیں ہے، یہ عقل میں آنے والا مذہب نہیں ہے۔ اسی طریقے کا ایک اعتراض حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کیا۔ ایک پنڈت نے آ کر کے یہ سوال کیا کہ بھائی تمہارا مذہب عجیب مذہب ہے، خنزیر کو تو کھاتے نہیں، اور جو ہے جو بکرا ہوتا ہے اس کو خوب کھاتے ہو، حالانکہ 4 پیر اس کے ہیں، 4 پیر اس کے ہیں، ایک ناک اس کے ہے اور ایک ناک بکرے کے ہے، 2 کان خنزیر کے اور 2 کان کس کے ہیں؟ بکرے کے ہیں، تو ایک جانور کو تم کھاتے ہو اور ایک جانور کو نہیں کھاتے۔ مفتی محمود الحسن گنگوہی نے کہا کہ بھائی ابھی میرا بات کرنے کا موڈ نہیں ہے، اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں تو جواب لے کر کے جاؤں گا۔ مفتی صاحب نے کہا بھائی اگر میں جواب دوں گا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جی مجھے تو جواب چاہیے، اور عقلی جواب چاہیے جو عقل میں بیٹھ جائے، دلیل نہیں چاہیے قرآن و حدیث سے، وہ تو قرآن و حدیث کو مانتا ہی نہیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی جواب دیں گے۔ مفتی صاحب نے معلوم کیا کہ آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میری بیوی ہے، میری ماں ہے، میری بہن ہے، میری جو ہے ایک بیٹی ہے، ہم سب رہتے ہیں۔ مفتی صاحب نے معلوم کیا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہو اور اپنی ماں بہن کو اپنے لیے حرام سمجھتے ہو، حالانکہ دونوں بالکل ایک جیسی ہیں۔ جو چیز تمہاری کس کے پاس ہے؟ بیوی کے پاس ہے، وہی چیز تمہاری ماں کے پاس ہے، وہی چیز تمہاری بہن کے پاس ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ تم ایک عورت کو اپنے لیے حلال سمجھ رہے ہو اور ایک عورت کو اپنے لیے حرام سمجھ رہے ہو؟ وہاں تو کچھ بھی فرق نہیں ہے، بیوی میں اور ماں میں کوئی فرق ہے دیکھنے میں؟ دونوں عورت ہے نہیں ہے۔ بکرے میں اور خنزیر میں تو فرق بھی ہے،
دونوں کی شکل و صورت الگ ہے نہیں ہے شکل و صورت الگ. ایک کے جو ہے کیا ہوتے ہیں 2 تھن ہوتے ہیں بکری کے, اور جو خنزیر ہے اس کے کتنے ہوتے ہیں 12. تو وہاں تو فرق بھی ہے, لیکن ماں میں اور بیوی میں تو کچھ بھی فرق نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ تم رات کو اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو, اپنی ماں کے پاس نہیں جاتے؟ وہ غصے میں آ گیا, وہ کہنے لگا جی کیسی بات کر رہے ہیں, کیسی الٹی بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب نے کہا بھائی میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. جو جواب تم دو گے حلال ہونے کا اپنی بیوی کے, وہی جواب ہم دیں گے کہیں کے حلال ہونے کا, بکرے کے حلال ہونے کا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ہم خود ایک چیز کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں اور اسی طریقے کی دوسری چیز کو اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں, غیر مسلمین کی طرف سے یہ اعتراض ہے کہ جو چیز تم خود مارتے ہو اس کو تو تم حلال کہتے ہو, اور جس چیز کو اللہ مارتا ہے اس کو تم کیا کہتے ہو, حرام. مثال کے طور پر بھینس ہے, خود بخود مر گئی, گھر پر کھڑی مر گئی, تو اب حکم کیا ہے کہ اس کو کھانا جائز نہیں ہے. اور اگر ہم نے اس کو خود کاٹ دیا, چھری سے لے کر کے حلال کر دیا, بقرعید پر حلال کرتے ہیں, بکرے بھینس خوب حلال کرتے ہیں. تو جو چیز تم خود مارتے ہو, جس چیز کی جان تم خود لیتے ہو وہ تو حلال ہے, اور جس چیز کو تمہارا خدا مارتا ہے وہ تمہارے لیے حرام. وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہے کچھ نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ بھئی اولاً تو ہم کسی چیز کی جان نہیں لے سکتے. جس پر ہم چھری چلاتے ہیں اس کی بھی جان کون لیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جس چیز کو تم ذبح کرتے ہو اس کو تم حلال سمجھتے ہو, اور جس کو جو ہے تم ذبح نہیں کرتے وہ اپنی موت مر جاتا ہے, تم اس کو حرام سمجھتے ہو. یہ کہہ سکتے ہو ہم کسی کی جان نہیں لیتے. اس کا جواب بھی بالکل ظاہر ہے, الزامی جواب ہے, ظاہر ہے. دیکھیے, ایک عورت جو دوسرے کے گھر میں پیدا ہوئی اس کو تم اپنے لیے حلال سمجھتے ہو, اور ایک لڑکی جو تمہارے گھر تمہاری بیوی سے پیدا ہوئی اس کو تم اپنے لیے کیا سمجھتے ہو؟ حرام سمجھتے ہو. کیا وجہ ہے؟ فرق کی وجہ کیا ہے؟ بھائی وہ تو تمہارے گھر میں پیدا ہوئی, تمہارے نطفے سے پیدا ہوئی, تمہاری منی سے پیدا ہوئی. آئی بات سمجھ؟ تم کو اس پر زیادہ حق ہونا چاہیے تھا, اپنی بیٹی پر تم کو حق زیادہ ہونا چاہیے تھا, لیکن تم اپنی بیٹی کو اپنے لیے حرام سمجھتے ہو, اور دوسرے کے گھر میں جو عورت پیدا ہوئی, جو لڑکی پیدا ہوئی اس کو تم اپنے لیے حلال سمجھتے ہو. وجہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو موت دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو موت دی اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ حرام سمجھتے ہیں, اور جس کو ہم نے خود اپنے ہاتھ سے حلال کیا, ذبح کیا, اس کو ہم حلال سمجھتے ہیں. بس یہ فرق ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اسلام کے جتنے احکامات ہیں غیر اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں, لیکن کوئی اعتراض ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی جواب نہ ہو. مفتی محمود الحسن گنگوہی سے کسی نے ایک اعتراض یہ کیا کہ حضرت ہمیں ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ ہوا جب پورب کی طرف سے چلتی ہے, کاشی کی طرف سے جب ہوا چلتی ہے تو بڑی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, اور جب کعبے کی طرف سے یعنی پچھم کی طرف سے جب ہوا چلتی ہے تو بڑی گرم ہوا چلتی ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ پتہ یہ چلا کہ کاشی جو ہے اچھی جگہ ہے, کاشی اچھی جگہ ہے, پورب اچھی جگہ ہے. کاشی کدھر ہے؟ پورب میں ہے نا. تو کہنے یہ لگا وہ پنڈت کہ پتہ یہ چلا کہ کاشی اچھی جگہ ہے تبھی تو وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے, اور کعبہ اور مدینہ, مکہ مدینہ یہ بری جگہ ہیں, اس وجہ سے وہاں سے گرم گرم ہوائیں چلتی ہیں, گویا کہ وہاں پر جہنم ہے. مفتی محمود الحسن گنگوہی نے جواب دیا, ارے یہ وجہ نہیں ہے, وجہ جو ہے یہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کاشی کی طرف سے ہوا کو حکم دیتے ہیں کہ چل کعبے کی طرف, مکہ مدینہ کی طرف, تو وہ خوش ہو جاتی ہے, ارے واہ کتنی اچھی جگہ جانے کا مجھ کو حکم دیا جا رہا ہے, اس لیے وہ جو ہے خوش ہو کر کے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اور جب کعبے کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں چل کاشی کی طرف, چل کاشی والوں کی طرف, تو جو ہے وہ جل بھن کر کے بالکل آگ بن جاتی ہے. مجھے کہاں جہنم میں بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ, وہاں تو سارے بت پرست لوگ ہیں, سارے بت ہیں, مندر ہی مندر ہے, کہاں بھیج رہا ہے مجھے؟ تو اس وجہ سے وہ جو ہے جل بھن کر کے بالکل آگ ہو جاتی ہے. وجہ یہ ہے. تو بیچارہ وہ پنڈت اپنا سا منہ لے کر کے رہ گیا.
تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسلام کے جتنے احکامات ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور ہر اعتراض کا جواب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے چھوٹے سے دماغ میں اس اعتراض کا جواب نہ آ پائے۔ اس لیے اگر ہم کو کسی بھی حکم کے متعلق کوئی اعتراض ہو تو ہمیں اپنے علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسلام کے متعلق، ایمان کے متعلق اور اسلامی احکامات کے متعلق اگر ہمارے دلوں کے اندر شکوک و شبہات نے جنم لے لیا، انہوں نے جگہ پکڑ لی، تو پھر ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، پھر ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ یہ زندگی تو کسی نہ کسی طریقے سے گزر جائے گی، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی وہ ہے۔ اگر ہمارے ایمان کو خطرہ لاحق ہو گیا تو پھر ہماری جو ہے آخرت کی زندگی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ہمارا دنیا میں آنا بالکل بیکار ہو جائے گا۔ پھر ہم آخرت میں کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ پھر یہ تمنا کریں گے آخرت میں اگر ہمارا ایمان تباہ ہو گیا، ہمارے ایمان کو کوئی ٹھیس پہنچ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔